مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس چینل کی وساطت سے آج ایک بار پھر آپ احباب کے سامنے ہم سب موجود ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی عمر زندگی عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اس ملک میں بیرون ملک میں اللہ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس چینل کی وساطت سے آج ہم تحصیل ڈڈیال کی عظیم شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، میری مراد جناب الحاج جبیل اقبال ملک صاحب، جو کہ تحصیل ڈڈیال کے جماعت اہل سنت کے صدر بھی ہیں، قدیم مرکزی جامع مسجد اور یہاں پہ جو درسگاہ ہے اس کے محتمم بھی ہیں۔ آج ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب، آپ سے ہر بار ملاقات ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے، آپ ہمارے سرپرست بھی ہیں۔ آپ کی بدولت آج ہم جہاں بھی پہنچے ہیں یہ آپ کی بدولت ہے۔ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور یہ جو دینی درسگاہ ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے دیکھا جو بھی میدان ہو، مدارس کے حوالہ سے ہو یا ربیع الاول شریف کے حوالہ سے ہو، ختم نبوت کے حوالہ سے ہو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہو، سب سے پہلے آپ میدان میں ہم کو نظر آئے، اور پھر آپ کی شانہ بشانہ آپ نے ہم کو بھی حکم دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ اس مشن میں ہم آپ کے ساتھ رہے۔ آپ ماشاءاللہ سے اس ادارے کے محتمم ہیں، تو اس ادارے میں جیسا کہ حفظ، قرات، تجوید، دیگر کون کون سی تعلیمات جو ہیں وہ یہاں پہ دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک نکمے شخص کو آپ نے ایک قابل سمجھا کہ میں یہ جو دینی والے سے بات ہے، یہ میرا ایک شوق تھا بچپن سے لے کر اب تک۔ الحمدللہ میں اساتذہ اور ایسے لوگوں سے میرا تعلق رہا، بالخصوص علماء سے، مشائخ سے میں شروع سے وابستہ ہوں، اور یہ عقیدت و محبت ہی ہے، ان کی دعائیں تھیں، تو میں نے یہاں پر دینی درسگاہ جو قائم کی۔ الحمدللہ آپ بھی وہاں جہاں پڑھتے رہے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ آج ایک بڑا تناور درخت ہے، بہار ہے، بے شمار طلباء یہاں سے دینی تعلیم حاصل کر کے دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کو میں اپنے لیے اپنے سعادت سمجھتے ہوئے ایک علاقہ تحصیل ڈڈیال کے اندر، بالخصوص آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا کوئی ماحول بنا، جب بھی جہاں کوئی کسی قسم کی بدعقیدگی نظر آئی، یا جس طرح دین کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، الحمدللہ میں یہ اپنے لیے ایک بڑا سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بندے کو اس نیک مشن کے لیے میرے ساتھ آپ دوست، علماء کرام اور دیگر شعبہ زندگی اس طرح کے لوگ، میں الحمدللہ جب میں کال کرتا ہوں تو وہ لوگ میرے سانہ بشانہ کھڑے رہے اور چلتے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی موقع آیا تو ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر ہم انشاءاللہ اس کو
کار خیر میں انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے۔ اس والے سے دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو ہمارے مدارس کے اندر، یا جس طرح یہ وبا اس طرح آئی آج کہ 2-3 ماہ سے ہمارے مدارس مساجد وغیرہ یہ سب بند ہیں، اس پہ انتہائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، چلو جو بھی حکومت نے یا ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں مشن دیا تھا ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ اس چیز کا افسوس بھی ہے کہ حکومت نے یہاں پر دیگر شعبہ زندگی طرح کے لوگوں کے لیے امداد دی ہے، اور ان لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ ابھی تک وہ امداد کر رہی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ اس میں ہمارے جو امام مساجد ہیں، خطبہ ہیں، مدرسین ہیں، اس میں بالکل کسی نے توجہ تک نہیں دی۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ تو میں یہ آپ کے چینل کی وسعت سے یہ حکومت سے مطالبہ کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والے 2-3 دن کے بعد ہمارا جماعت اہل سنت دیگر تنظیمات اہل سنت کا جو ہے وہ پروگرام اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے پھر وہ جو بھی پروگرام ہوگا ہم جاری کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ ابھی آپ کے چینل کی وسعت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ اس معاملے میں جو مساجد کے ہمارے اہم مساجد ہیں، خطبہ ہیں اور مدرسے کے لیے وہ جو بے روزگار ہیں آج تقریباً 3 ماہ سے ان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ مساجد اور مدارس کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ہم بدستور ابھی 3 مہینے سے ہم جمع کرا رہے ہیں، اور بل اسی طرح بل آ رہے ہیں ہمارے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ گورنمنٹ کو کہتی تھی کہ ہم ریلیف دیں گے، لیکن وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس موقع پر انہیں بھی ریلیف دیا جائے، اور یہ بل جو ہے مدارس سے کم از کم 3 ماہ کے بل جو ہیں ہمارے وہ معاف کیے جائیں، تاکہ جو صورتحال عام حالات میں لوگ متاثر ہوئے اس میں دینی مدارس، مساجد، خطبہ، مدرسین یہ بھی بیچارے متاثر ہوں۔ یہ مطالبہ کروں گا انشاءاللہ گورنمنٹ سے، اور میں اس پر ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تنظیمات جو اہل سنت ہے ہماری، اور تنظیم مدارس اہل سنت جو پاکستان آزاد کشمیر ہے، اس میں ہمارے ناظم اللہ صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ مدرسین کی اور مساجد کی امداد کی جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ملک صاحب، کرونا وبا جب سے پھیلی ہے تب سے مساجد بند ہیں، اور چونکہ جو بچے حفظ کرتے تھے وہ تو گھروں کو چلے گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بچے گاؤں محلے کے تھے جو ناظرہ پڑھتے تھے ان کو بھی جو علماء یا جو امام احباب مدرسین جو ان کو پڑھاتے تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا سکتے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس حوالے سے آپ خوبصورت سا پیغام عطا فرمائیں۔ میں اس حوالے سے آپ سے ویسے ہی ملاقات ہوتی ہے تو میں یہی عرض کرتا رہوں کہ یہ جو فی فور جو ہمارے مدارس تھے وہ تو ہم نے بند کر دیے۔ یہ ذہن میں تھا شاید 15 دن بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے اور شاید ہو سکتا ہے مدارس کھل جائے، لیکن چلتے چلتے ابھی تک یہ وبا پھیل رہی ہے اور یہ 2-3 مہینے گزر گئے ہیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ جو مدارس ہیں ہمارے اس میں پڑھنے والے بچے، وہ بالخصوص جو حفظی کلاسیں ہوتی ہیں ہمارے، وہ آپ ماشاء اللہ حافظ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح ایک سسٹم کو مکمل کیا جاتا ہے، اور بچے جب تھوڑے سے بھی ہٹ جائیں تو پھر ان کو پٹڑی پر چڑھتے ہوئے نئے سر سے معاملہ بنتا ہے۔ تو میں ایک تو یہ والا نقصان ہوا ہے۔ دوسرا جو تھا کہ جو مدارس میں کے علاوہ جو مساجد کی ہمارے گاؤں کی مساجد ہیں، دیگر چھوٹی یا بڑی محلوں وغیرہ کی، اس میں بھی جو لوگ بچے آتے تھے اہل محلہ کے ناظرہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے، تو میں یہ اس وسعت چینل کی وسعت سے بھی عرض کروں گا، اور آپ کیونکہ خطیب بھی ہیں ماشاء اللہ، عالم دین ہے اور آپ کا بھی تعلق ہے، تو یہ میرا یہ پیغام ہوگا کہ میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ ایک SOP کے تحت مسجد کے اندر جو بچے ناظرہ پڑھے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے۔ وہ بچے والدین مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت نقصان ہو گیا ہے، بچے آوارہ ہو گئے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اس طرح، تو اس سلسلے میں والدین سے بھی عرض کروں گا کہ والدین بالخصوص دلچسپی لیتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں تاکہ مساجد کے اندر وہ قرآن پاک پڑھیں، اور اس میں علماء والے بھی اہم مساجد ہوئے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ پھر اپنا میسج کریں دیں کہ آپ اپنے محلے کے بچے جو جس روٹین میں آپ پڑھا رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، صبح اور اگر
ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے مطابق آپ پڑھائیں، لیکن تھوڑا سا چلو کوشش کریں کہ وہ اس میں بچے جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی دوسرا یہ تھا کہ مساجد کے اندر ہم نے پہلے دن بھی جو حکومت کی طرف سے جو SOP ہمیں جاری کیا گیا، اور اس میں بالخصوص ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کو عمر عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے، انہوں نے بڑی محنت کی اور مساجد کو بند ہونے سے انہوں نے اس کو بالکل روکا تاکہ مساجد آباد رہیں. ماہ رمضان شریف کا مہینہ گزر چکا، اس میں جو ہماری مساجد کی افسوس بہت ہوا ہے اس لحاظ سے کہ جو مساجد کے اندر رونقیں تھیں ہماری مساجد ماہ ربیع الاول شریف میں، ماہ رمضان شریف کے اندر، اس میں وہ رونقیں وہ بہاریں نہیں نظر آئی. لوگ خوف زدہ ہو گئے، مساجد سے بھاگ گئے، اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں جی وہ مساجد میں، تو کہتے نہیں جی وہ بیماری ہے، وہ وبا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں سے الحمدللہ ابھی 2-3 مہینے سے ہم جب لوگ پڑھ رہے ہیں مساجدوں میں نماز، مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، افاظی تدابیر ہم کہتے ہیں اختیار کریں، ہمیں کرنی چاہیے. تو پڑھنے سے ہمیں گھبرانا چاہیے، اس میں کہ ہمارا بھی قصور ہے. اگر گورنمنٹ نے تو ایک میسج آپ کو دے دیا ہے تو ہمارا اس میں یہ قصور بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہم ایسے بھاگیں کہ نہ کوئی نماز کی میں پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کا نہیں پتہ پڑھ رہے ہیں. آسان سی بات کا جواب دیتے تھے، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جو نہیں جو حکومت بند جو ہم جو ہے نا ایسی بات. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں آپ آئیں، اللہ سے التجا کریں، گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے اپنے گھروں کی معافی مانگیں. تو میں سمجھتا ہوں، میرا کمبل ایمان ہے کہ الحمدللہ اگر آپ مساجد میں آ کر اللہ سے دعا کر اللہ کے حضور بارگاہ میں یہ آپ دعا کریں گے تو یہ وبا بھی انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے. یہ ہماری ازمائش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں مدارس کو بھی SOP کے تحت کھولا جائے تاکہ جو بچے ہمارے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ حفظ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ کلاسیں پڑھ رہے تھے، تاکہ وہ اس رینک پر آئیں اور مساجد کی رونقیں بھی بحال ہوں. اور یہ دین سے جو ہماری بڑی وابستگی ہے، یہ قرآن پاک سے ہمارا جو تعلق ہے یہ مضبوط ہے. اس طرح تو بہت ہمارا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی بچے بھی ضائع ہو رہے ہیں، تعلیم بھی جا رہی ہے، اور قرآن پاک سے جو تعلق تھا ایک مضبوط رشتہ ہمارا وہ بھی کمزور ہو رہا ہے. اور بالکل جو نوجوان نسل ہماری آج وہ بچے آ رہے تھے، پیمان چڑھ رہے تھے، تو اس وبا کی وجہ سے وہ کورونا کی وجہ سے وہ دور ہو گئے. تو والدین سے میں یہ پھر آخر میں انتظار کروں گا کہ آپ بچوں کو بھیج دیں، اپنے علاقے کے محلے کی مسجدیں ہیں ان کو قرآن کے لیے تعلیم کروانے کے لیے ضرور مساجد میں بھیجیں. مدارس کے اندر جو طلباء پڑھ رہے تھے ان کو بھی بھیج دیں تاکہ ان کی تعلیم کا سلسلہ اللہ کرے وہ جاری ہو. ماشاء اللہ جی، ملک صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا، اور حکومت کو بھی مطالبہ کیا کہ برائے مہربانی مدارس کے جو بل ہیں وہ معاف کیے جائیں، مساجد کے بل معاف کیے جائیں، ریلیف دیا جائے، اور بالکل علماء کرام کی بھی خدمت کی جائے. یہ دینی فریضہ ہے. اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. اور ساتھ یہ بھی خوبصورت پیغام کہ اپنے بچوں کو اپنے محلے کی مسجد میں قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس بھیجا جائے، اور دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ان کو سکھائی جائے. قرآن سے دور نہ کیا جائے. قرآن سے جو رشتہ ہوتا ہے، اگر قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو مالک کی حقیقی کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہماری یہ سرپرستی کرتے رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.